حضرت موسی علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی کہانی قرآن مجید اور احادیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک عظیم داستان ہے جو اللہ کی ہے۔ قدرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو واضح کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور فرعون کی حکومت کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر رکھا تھا، کیونکہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو تباہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ ہر نوزائیدہ بنی اسرائیلی لڑکے کو قتل کروا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دوران ہوئی۔ ان کی والدہ کو جب خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی ان کے بیٹے کو قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں الہام کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ کی مرضی سے یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دیکھا اور محبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ آسیہ نے فرعون سے حضرت موسیٰ کو قتل نہ کرنے کی درخواست کی اور فرعون نے آسیہ کی بات مان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پرورش ملی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں تسلی دی کہ وہ دوبارہ اپنے بیٹے سے ملیں گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی والدہ کو دودھ پلانے کے لیے بلایا گیا، اور اس طرح اللہ نے ان کو ان کے بیٹے سے ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے پر ایک مضبوط اور نیک شخصیت کے مالک بنے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی غلام کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظلم کو روکا اور غصے میں آ کر اس مصری کو ایک مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ یہ حادثہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنا اور وہ مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نیک آدمی حضرت شعیب علیہ السلام سے سامنا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کرنے کی پیشکش کی، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا اور وہاں کئی سال گزارے۔ اللہ سے ملاقات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خاندان کے ساتھ مدین سے واپس مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں طور پہاڑ کے قریب اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے اور اللہ واحد کی عبادت کرے۔ فرعون کے سامنے دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ فرعون نے نہ صرف اس پیغام کو مسترد کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے درباری جادوگروں کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا، جو ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مزید ظلم کا نشانہ بنایا۔ بنی اسرائیل کی آزادی۔ اللہ تعالی نے فرعون کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا، جیسے کہ پانی کا خون بن جانا، مینڈکوں کا حملہ، ٹڈیوں کی آفت اور قحط سالی۔ لیکن ہر بار جب عذاب نازل ہوتا، فرعون توبہ کرتا اور جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ دوبارہ نافرمانی کرتا۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر ہجرت کی، لیکن فرعون اور اس کا لشکر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بحر قلزم، بحر احمر کے کنارے پہنچے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ضرب سے سمندر میں ایک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی اس راستے سے گزرنے لگا، لیکن جب وہ سمندر کے درمیان پہنچے
تو اللہ نے سمندر کو دوبارہ اپنی حالت میں واپس لا دیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ صحرا میں بنی اسرائیل کا سفر۔ فرعون کی غرقابی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرا میں داخل ہوئے، جہاں اللہ نے ان پر من و سلوی نازل کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوت طور پر بلا کر انہیں تورات دی، جو اللہ کا قانون اور احکام تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ ایک موقع پر انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس حرکت پر سخت ناراضی ظاہر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سرکشی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سرکشی اور نافرمانی سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے کئی بار اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں انہیں صحرا میں 40 سال تک بھٹکنا پڑا۔ اللہ تعالی نے انہیں ہدایت دی، بہت سی نعمتیں عطا کی، لیکن وہ ہمیشہ شکر گزار ہونے کے بجائے شکایت کرتے رہے۔